الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أفسوس گلزار نبی سے کاشا بلاوا مجھے دربار نبی سے کاشا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے
کہ میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے ٹکرا کہ میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، آج جمعۃ المبارک اور ذی الحجۃ الحرام کی 19 تاریخ ہے اور 18 ذی الحجۃ الحرام کو عاشقان مصطفیٰ میرے آقا کے غلام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک مناتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجۃ الحرام اور 35 سن ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کر کے، سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ کیا ہی خوب ہے وہ شخص جس کی راتیں گزرتی ہیں فرما برداری میں، ساجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، آناء اللیل، رات کی گھڑیاں بھی فرما برداری میں گزرتی ہیں۔ کس انداز کے ساتھ؟ ساجدہ وقائما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے۔ یحذر الآخرہ، آخرت سے بڑے ڈرتے ہیں، وہ آخرت سے بڑے ڈرتے ہیں۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے، علم والے، علماء اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، تو عقل مند لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اسے عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک وہ بندہ جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو بے باک ہے، غفلت کا شکار ہے، نہ شریعت سے محبت، نہ قرآن سے محبت، نہ نماز سے محبت، نہ روزے سے محبت، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے کہ آپ ہیں وہ شخص جو فرما برداری کرنے والے، رات کے حصوں میں بھی، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں ہیں، آخرت سے ڈرنے والے، آخرت کے حساب کتاب سے ڈرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیہ مقدسہ میں جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان ہے، یہ آپ کے حق میں آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔
حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چل رہی تھی، تو میں نے اہل مجلس کو کہا کہ ابھی امیر المؤمنین آتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، کہ وہ ایمان رکھیں، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں، ثم اتقوا وآمنوا پھر ڈریں اور ایمان لائیں، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا پھر ڈریں اور نیک رہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ بیٹا یہ جن لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، یعنی یہ آپ کے بارے میں بھی نازل ہوئی۔ تو یوں سمجھیں آپ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جنہیں اللہ پیار فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کی ان سے محبت ہے، اللہ کا ان سے پیار ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اگر احادیث کریمہ آپ دیکھ لیں تو ان میں بھی بے شمار فضائل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مل جاتے ہیں۔ آپ نے 82 سال کی عمر پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور 12 سال خلافت کو سنبھالا، 12 سال۔ اچھا جی، اور پھر یہ 18 ذی الحجۃ الحرام کو اپنا 35 سنہ ہجری میں یہ مصر کے جو باغی لوگ تھے انہوں نے شہید کیا آپ کو۔ 40 دن تک یہ یوں بھوک اور پیاس میں آپ کو رکھا گیا، نہ پانی جانے دیتے، نہ کوئی کھانا جانے دیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، آپ سٹرونگ نہیں تھے، سب کچھ تھا۔ 12 سال خلافت سنبھالی، اور ایسا بھی آتا ہے روایتوں میں کئی بار آپ کے چاہنے والے فوجی مجاہدین تیار ہو کے آپ کے پاس آئے کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مدینہ میں خون خرابہ ہو، مدینہ میں خون خرابہ کتاب مجھے یہ پسند نہیں، کیونکہ پہلے احادیث میں میرے آقا نے کئی بار ارشاد فرما دیا تھا، صراحت بھی فرما دی تھی، اور کئی بار سرکار نے یوں وصیت بھی فرمائی کہ عثمان اس مصیبت پہ صبر کرنا، اس صبر کے بدلے میں جنت ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد جو پہاڑ ہے اس کے اوپر سرکار تشریف لائے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر پاک بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے یہ مبارک 4 ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر، جبل احد کے اوپر تشریف لائیں تو جبل احد جو ہے یہ تھر تھرانے لگا، حرکت کرنے لگا۔ عاشقان مصطفیٰ تو یوں کہتے ہیں سرکار سے محبت کرتا تھا نا جبل احد، سرکار نے فرمایا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ ہے، اللہ اکبر۔
تو عاشقان مصطفیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگا کہ یار آج تو سرکار میرے اوپر جلوہ ہو گئے ہیں، سرکار میرے اوپر جلوہ گر ہو گئے ہیں، سرکار میرے اوپر تشریف لے کر آ گئے ہیں، تو جھومنے لگا گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسبت یا احد، فرمایا اے احد ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ابھی حیات ہیں، میرے آقا خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ہستیاں کون کون سی تھیں؟ نبی میرے آقا کی مبارک ذات، اور صدیق حضرت ابوبکر صدیق، اور 2 شہید حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان۔ تو یوں 40 دن انہوں نے آپ کے گھر کو گھیرے رکھا ان مصریوں نے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان 40 دن بھی آپ کے جو عبادات کے معمولات تھے نا، ان میں کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسا آتا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرنے والے، اور آپ کی زندگی کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ رات کا پہلا حصہ تھوڑا سا آرام کر لیتے، پھر کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کرتے، یہاں تک کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت، میرے آقا کے دیے ہوئے کاموں سے کتنی محبت۔ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرأت قرآن میں پوری امت کو جمع کیا، اور ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا لقب ہے جو صرف اس پوری دنیا میں آپ کو ہی ملا ہے، 2 نوروں والا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کا نام لے کر میرے آقا خوش ہوں، خوشی کا اظہار فرمایا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ حدیث پاک میں ایسا فرمایا کہ عثمان میرا داماد ہے، میری بیٹیوں کو شوہر ہے۔ ایسا بھی آتا ہے حدیث پاک میں، فرمایا کہ میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں تو ایسا ہی آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی کی تو میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا فرماتا، اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا فرماتا، یکے بعد دیگرے، ایک کی وفات کے بعد، اگر ایک میری بیٹی فوت ہو جاتی تو اس کے بعد یوں ہی میں دوسری کا نکاح کر دیتا، اگر دوسری فوت ہوتی تیسری کا، یوں ہی اپنی 100 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا۔ اتنا پیار میرے آقا کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، اور میرا رفیق جنت میں، میرا ساتھی وہ عثمان، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ صاحب القبلتین بھی ہیں، یعنی دونوں قبلہ کی طرف، بیت المقدس اور کعبہ شریف دونوں کی طرف جو نماز منہ کر کے نماز پڑھنے والی شخصیات ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ اور صاحب الحجرتین بھی ہیں، یعنی دونوں ہجرتوں میں آپ شامل تھے۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی اس وقت بھی آپ شامل تھے، اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اس وقت بھی آپ شامل تھے، سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ علیل تھی، بیمار تھی کافی زیادہ، تو سرکار نے حکم ارشاد فرمایا تھا عثمان آپ مدینہ میں ہی رہیں۔ اس غزوے کے علاوہ آپ ہر غزوے میں شامل رہے سرکار کے ساتھ۔ ہاں، اس غزوے میں جو آپ نے شرکت نہ کی اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک حکم تھا، اللہ کے رسول کے فرما برداری، کیونکہ سرکار کی شہزادی جو آپ کے گھر میں تھی وہ بہت زیادہ علیل تھی، بیمار تھی۔ پھر جب مال غنیمت تقسیم ہوا غزوہ بدر کے بعد،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس میں مال غنیمت جو ہے اس کا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کیونکہ سرکار صاحب شریعت ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں، تو گویا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، جنگ پر نہیں گئے تھے، غزوے میں شامل نہیں تھے، لیکن بات کیا تھی کہ وہ بھی اللہ کے رسول کا حکم تھا، وہ بھی آپ اللہ ہی کا کام کر رہے تھے، تو اس لیے آپ کو مال غنیمت سے حصہ دیا گیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، کئی بار ایسا ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ وہ 10 صحابہ جن کو زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، ان 10 میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل ہیں۔ اور پھر 2 مرتبہ تو وہ علماء فرماتے ہیں یوں ہوا گویا کہ آپ نے جنت کو خرید لیا۔ بئر روما، یہ کنواں تھا پانی کا، مدینہ میں جب مسلمان آئے تو یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میٹھا پانی صرف اسی کا تھا۔ اب وہ بدبخت جو ہے نا بڑا مہنگا پانی دیتا تھا اور ظلم کر رہا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو جنت لینا چاہتا ہو تو آپ سب سے آگے بڑھ کر آئیں۔ تو آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان نے جنت کو خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ تبوک جب اس کی تیاری کا سلسلہ چل رہا تھا، دیکھیے یار کیسی شان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا زبردست، فرمایا صحابہ تمہارے مال کی دین اسلام کو ضرورت ہے۔ صحابہ کو جمع کیا تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 100 اونٹ پیش کروں گا ساز و سامان کے ساتھ، ایسا نہیں صرف جانور دوں گا، پورے سامان کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی، آپ بیٹھ گئے، سرکار نے دوبارہ ترغیب جب ارشاد فرمائی آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 200 اونٹ دوں گا اور پہلے والے کے علاوہ 200 اور دوں گا ساز و سامان کے ساتھ۔ سرکار نے قبول فرمایا، پھر بیٹھ گئے، سرکار نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی، بھی دین اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی؟ تو آپ تیسری مرتبہ ہی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مزید 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دوں گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے آقا 3 مرتبہ ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ، اللہ اکبر۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تیسری بار، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جنتی ہے۔ اور ایسا بھی آتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے حوالے سے صحابہ کو ذہن دے رہے تھے تو آپ بڑی دوڑ کے تیزی کے ساتھ کوششیں کر رہے تھے۔ آپ گئے اپنے گھر میں 1000 دینار دوڑ کر لے کر آئے اور سرکار کی بارگاہ میں دے کر چلے گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ کی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، مال جان ایمان سب کچھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ وہ حدیث پاک ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، جس بندے میں یہ 3 خوبیاں ہوں، حدیث پاک جس بندے میں یہ 3 خوبیاں ہوں، وجد حلاوت الایمان، وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی حلاوت کو مٹھاس کو پالے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، آل اولاد مال جائیداد سب کچھ ہر چیز سے بڑھ کر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلی خوبی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے ہر چیز سے بڑھ کر۔ نمبر 2،
اگر کسی سے محبت کرے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ویسے بھی کئی اور احادیث پاک میں بھی یہ مومن کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ مومن کی یہ پہچان ہے، نشانی ہے، کسی سے محبت کرے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے بغض، دشمنی رکھے، عناد رکھے تو بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات نہیں ہوتی اس کے سامنے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسری خوبی کیا ہے کہ اگر کسی سے محبت کرے تو بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسری یہ کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ فرمایا جس میں یہ تین خوبیاں ہوگی نا وہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کو پالے۔ ہم واقعات سنتے ہیں نا، یار فلاں بزرگ تھا وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور ہم ادھر 8 رکعتیں پڑھتے ہیں اور ہمیں دکانیں یاد آ جاتی ہیں۔ پتہ بات کیا ہے اس میں؟ صوفیہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لیا ہوا تھا وجد حلاوت الایمان، انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پایا ہوا تھا۔ جب ان کے دلوں میں یہ مٹھاس آ گئی تو پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پوری رات گزر جاتی، پوری رات میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا میں نے ایک واقعہ پڑھا، آپ ایک مرتبہ کعبہ شریف میں تشریف لائے، مسجد حرم شریف میں، تو الحمد شریف سے قرآن شروع کیا والناس تک پورا مکمل کرنے کے بعد چلے گئے ایک رات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی ازواج نہیں تھی، بچے نہیں تھے، خاندان نہیں تھے، فیملیاں نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ بات یہ تھی ثلاث من کن فیہ، وہ ان خوبیوں کے جامع تھے، اور جب عبادت میں آ گئے تو پھر چھوڑ دیا، ایسے مگن ہو گئے، ایسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی کہ قربان جائیے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ خوبیاں بھی، یہ تینوں کی تینیں جو ہے نا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کا حکم ارشاد فرمایا تو کیسا بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ پیش کیا، اور یہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہے کہ آپ مہمانوں کو اور غریبوں کو جو کھانا کھلایا کرتے تھے نا بڑا خوبصورت اور اعلیٰ سے اعلیٰ، اور خود آپ جو ہیں وہ بڑا ہی سادہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ لباس اتنے امیر ترین تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کا لباس 2 چادریں، اتنی سادگی سے زندگی، اپنی ذات ہو تو سادہ ہی سادہ، اور جب اللہ کی بارگاہ ہو تو پھر ہزاروں کے ہزاروں پیش کرنے والے۔ اچھا یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ آپ نے پہلی مرتبہ فرمایا 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200، تیسری مرتبہ 300، ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے پہلی مرتبہ بھی 100، دوسری مرتبہ بھی 100، تیسری مرتبہ بھی 100، روایات مختلف ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اعلانات کیے تھے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا پیش کرنے کے لیے تو آپ نے 950 اونٹ پیش کیے اور 70 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ، یہ آپ نے اکیلے پیش کیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، اور میرا رفیق، میرا ساتھی جنت میں وہ میرا عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت بڑی والہانہ تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جگہ پہ نا وضو کیا، وضو کے بعد نا مسکرانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار اسی جگہ پہ ایک مرتبہ سرکار نے وضو کیا تھا اور سرکار نے بھی مسکرانا شروع کر دیا، تو میں نے بھی اپنے آقا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسکرانا شروع کر دیا۔ ایسے عاشق رسول، اللہ اکبر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صبر کی تلقین کی تھی۔ آپ کے پاس اتنی فوج تھی، اتنے مجاہدین تھے، اور چند ہی افراد مصریوں کے جنہوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، یہ بلوائی، اگر آپ حکم ارشاد فرماتے نا تو وہ تہس نہس ہو جاتے، خاتمہ ہو جاتا ان کا۔
لیکن آپ نے فرمایا، اپنے مجاہدین کو فرمایا نہیں، تم نے صبر کرنا ہے، تم سب چلے جاؤ، یہاں تک کہ حضرت علی جل مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین دونوں کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کی جان کی حفاظت کر۔ حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، بڑی ایک صبر کی طویل داستان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس صحابی کے اوپر حملہ کرنے والے جو لوگ تھے، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ شام کی سرزمین میں گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا منہ زمین کی طرف ہے، یعنی پٹھا ستا پہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، ہائے میرا ٹھکانہ جہنم ہے، ہائے میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب فرماتے ہیں اس سے پوچھا کہ یار کیا بات ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے؟ اللہ اکبر، تو کیوں کہہ رہے، تو کیوں اس طرح کہہ رہا ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ان بدبختوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کو شہید کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے آپ کی بیوی کو، آپ کی زوجہ کو تھپڑ مارا غصے میں آ کر، تو آپ نے جیسے ہی دیکھا نا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دے، اس کے دونوں پاؤں کاٹ دے، اسے اندھا کر دے اور اسے جہنم میں جھونک دے۔ یہ 4 دعائیں آپ نے میرے لیے کی اور 3 پوری ہو گئی، میرے ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے، آنکھوں سے اندھا بھی ہو گیا، اب 4تھی ایک باقی ہے کہ مجھے اللہ نے جہنم میں جھونکنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ٹھکانہ ہائے ہائے جہنم ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج کل اس دنیا میں عجیب و غریب صورتحال ہے، کچھ جراثیم ایسے بھی ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی بکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سچی اور سچی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من احب اصحابی فقد احبنی، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے دشمنی رکھی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، صحابہ کی محبت سے اپنی زندگی کو مالا مال کریں، نور علی نور بنائیں، ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں جہاں صحابہ کے چاہنے والے ہوں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں، میرے آقا سے محبت کرنے والے ہوں۔ بیان تو ابھی مطالعہ تو کافی کیا تھا، ٹائم اختتام کی طرف ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی عاجزی کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے باغات میں سے لکڑی اکٹھی کر کے ایک گٹھا بنایا اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اتنے امیر تھے، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اب رستے میں آ رہے ہیں، غلام ویسے خالی آ رہے ہیں پیدل، اور آپ نے اپنی لکڑیوں کا جو گٹھا ہے نا اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہو۔ تو کہنے والوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو کہتے کہ اٹھاؤ؟ آپ نے فرمایا کہ یار میں نے آج سوچا کہ اپنے نفس کو آزماتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، یہ اسے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ غلام ساتھ چل رہے ہیں، سمجھ آ رہی، اور مالک جو ہے غلاموں کا وہ اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے اپنے نفس کو یوں آزما رہے ہیں کہ یہ اسے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں، یا اتنا کچھ آنے کے بعد اکڑ گیا ہے۔ بڑا سنہری ہے، سونے سے لکھنے والا آپ کا فرمان۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی فکر جو ہے یہ بندے کو اندھا کر دیتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی فکر جو ہے یہ بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اور فرمایا جو آخرت کی فکر ہے یہ بندے کے عقل کو نور علی نور کر دیتی ہے، یہ دماغ کو روشن و معطر کر دیتی ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے صدقے عاجزی بھی عطا فرمائے، انکساری بھی عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی محبت بھی عطا فرمائے۔ یہ چند سوال جو میرے پاس پہنچے یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟
کچھ افراد کہتے ہیں کہ 3 دن سے زائد نہیں کھا سکتے۔ احادیث مبارکہ میں یہ جو بات منقول ہے، نقل کی گئی ہے، احادیث ایسی ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ تھوڑے ہی وقت کا تھا، اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد کی روایات ملتی ہیں۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، قربانی کا گوشت وہ کسی مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، دنوں کے لیے خاص نہیں ہے، پورا سال ہی آپ کھا سکتے ہیں۔ کچھ افراد کہتے ہیں محرم میں نہیں کھا سکتے، کچھ کہتے ہیں 3 دن سے اوپر ہو پھر نہیں کھا سکتے، 3 دن کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ دن رکھ بھی سکتے ہیں، بالخصوص محرم میں بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جو احادیث پاک ملتی ہیں 3 دن یا اس سے زائد کے ممانعت کے حوالے سے، وہ ساری منسوخ ہیں، اب ان کے اوپر عمل نہیں ہے، اب ذخیرہ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، یہ چھوٹا بچہ نابالغ اذان پڑھے، اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا، جو سمجھدار بچہ ہے، نابالغ اگرچہ ہے لیکن سمجھدار ہے اور صحیح اذان اسے آتی بھی ہے، تلفظ کا پتہ بھی ہے، غلطیاں وغیرہ اس کی نہیں ہیں، تو وہ سمجھدار چھوٹا بچہ بھی اذان جو ہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ سمجھدار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ویسا اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ اذان پڑھ سکتا ہے، اگر نہ سمجھ ہے تو پھر وہ نہیں پڑھ سکتا۔ صحابہ میں شیخین اور ختنین کنہیں کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کی جو مبارک جماعت ہے، یہ مبارک گروہ ہے، ان میں سے شیخین بزرگ ہستیاں دو جنہیں شیخین کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو شیخین کہا جاتا ہے صحابہ میں۔ اور ختنین یہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان دونوں شخصیات کو صحابہ میں ختنین کہتے ہیں۔ تو شیخین اور ختنین جو صحابہ میں تفصیل ہے وہ یہ ہے۔ یہ ایک بھائی نے کیا تھا مجھے واٹس ایپ کے، ایک بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ چندہ کرنا، جیسے یہ مولوی چندہ کرتے ہیں نا، یہ بدعت ہے، سرکار نے نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ بندہ خود عقل سے پیدل ہے، اس کو پتہ نہیں، دین اس نے پڑھا نہیں شاید۔ آج کی میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں کھڑے ہو کے، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی، سرکار نے خطاب ارشاد فرمایا، صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا صحابہ تمہارے مال کی دین اسلام کو ضرورت ہے، اور صحابہ یوں کھڑے ہو کے اظہار کیا کرتے تھے۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ دینی کاموں کے لیے چندہ کرنا، مسجد کے لیے چندہ کرنا، مدرسے کے لیے چندہ کرنا، بلکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا جریر، یہ صحابی رسول ہیں، یہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بڑے خستہ حال تھے، کپڑے نہیں تھے، بس ایک چادر تھی اور بڑی عجیب و غریب انداز میں لپیٹی ہوئی تھی۔ سرکار نے جیسا آپ کو دیکھا نا، سرکار پریشان ہو گئے اور فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا، بلال اذان کہو، صحابہ کو جمع کرو۔ صحابہ کو اکٹھا کیا گیا، سرکار نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت ہے، جس کے پاس کھانا ہے وہ کھانا دے، جس کے پاس پانی ہے وہ پانی دے۔ ایک صحابی اپنے پیسوں کا تھیلا اپنے گھر سے اٹھا کر لے آئے، روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی مشکل سے وہ اٹھا رہے تھے جیسے کوئی تھکا ہوا آدمی نہیں ہوتا یا کوئی چیز نہیں اٹھائی جاتی، تو اس انداز میں وہ اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ جب لے کر آئے نا اور صحابہ نے ساری چیزیں جمع کرا دی، وہ ڈھیر بن گئے۔ جب سرکار نے ان کی طرف دیکھا نا تو سرکار خوشی کا اظہار فرما رہے تھے اور پھر مساکین میں تقسیم کیا۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں، سرکار نے بیان فرمایا عیدین کے اوپر، جمعے کے اوپر، اور کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں سرکار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرماتے تھے، آپ کپڑا لے کے آگے جاتے، اور خواتین، مسلمان جو خواتین ہوتی تھی وہ اپنے سونا چاندی جو ہے وہ بھی اس میں ڈالتی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا بندہ یہ بدعت کہنے والا، شاید یہ خود بڑی بدعت ہے۔ بہرحال چندہ کرنا مسجد کے لیے، دین کے لیے، نیک کاموں کے لیے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اچھا، کوئی ولی ایسا بھی ہے جو شریعت کی پابندی نہ کرے، اس کو اجازت ہے؟ ایسا تو کوئی ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا۔ مجذوب ہے،
مجذوب کی بھی وہ حالت ایسی ہے کہ مجذوب اسے ایسا مجذوب جس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں نہ کھانے کا نہ پینے کا، تو وہ اور مجذوب کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی علماء نے لکھی ہے صوفیاء نے کہ مجذوب کبھی بھی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، مخالف نہیں بولتا۔ اور یہ جو آج کل ہے نا اگلنے والے، یہ مجذوب نہیں ہیں، یہ تو بس اسی میں ہی مجذوب ہوتے ہیں۔ وہ جب ہوتا ہے نا وہ پی پیالہ صبردات ساتھی کوئی نہیں خبردار، اس وقت ہی مجذوب ہوتے ہیں، آگے پیچھے مجذوب نہیں ہوتے۔ صبح بھی 2 روٹیاں کھاتے ہیں، شام کو بھی 2، دوپہر کو بھی 2، 6، کدھر گئی مجذوبیت؟ تو بہرحال یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے اسی طرح کا ایک سوال ہوا تو آپ فرمانے لگے جو جتنا ولی ہوتا ہے کامل وہ اتنا ہی زیادہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ولایت اتنی سستی نہیں ہے کہ بندہ قرآن تو پڑھے ہی نہ، قرآن کے احکام کے اوپر عمل ہی نہ کرے اور کہے میں تو پہنچا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا تھا نا کسی نے کہ حضور کچھ افراد ایسے ہیں جاہل صوفیہ، ان کو ہم کہیں نا بھائی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ سچ کہتے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پتہ کیا کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ جہنم کی طرف پہنچے ہوئے ہیں۔ یار اگر یہ ساری یہ شریعت کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا، کچھ ایسے جاہل بھی مل جائیں گے آپ کو جو کہیں گے بھائی شریعت اور ہے، یہ طریقت اور ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے دین پڑا ہے۔ کیا میرے آقا سے بڑھ کر کوئی طریقت جاننے والا ہے، کوئی معرفت جاننے والا ہے؟ تو میرے آقا نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ولی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ہر کے اوپر لازم ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بندگی کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے اور حق ہے اللہ کا۔ ہاں چند صورتیں ایسی ہیں وہ مجذوب ایسی کنڈیشن کا ہو، عقل زائل ہو گئی ہو اور ساری چیزیں جو ہے نا، تو پھر وہ کچھ صورتیں ہیں جن میں وہ اجازت ملتی ہے اور شریعت کے پھر احکام اس کے اوپر نافذ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن عموماً جو میں آپ کو صورتحال بیان کر رہا ہوں نا اپنے علاقے کے حساب سے، میں نے تو تقریباً ابھی تک شاید کوئی 1-2 بندے دیکھے ہیں، وہ بھی یہاں ہمارے اپنے علاقے میں نہیں ہیں، شہر میں دیکھے ہیں، کافی عرصہ کا میں انہیں دیکھ رہا ہوں جو اس طرح کی کیٹاگری میں آتے ہیں تقریباً۔ اور یہ آخری سوال تھا کہ امہات المؤمنین کن کو کہا جاتا ہے؟ امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، پیاری بیویاں، ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر کو جدا گانا ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ، حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت اماں عائشہ مومنوں کی ماں۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو ام المؤمنین جو لقب ہے امہات المؤمنین یا ام المؤمنین، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ازواج کا لقب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین۔